السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، برطانیہ کی ملکہ 96 سال کی عمر میں مر چکی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ملکہ کے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کوئین ایلزابتھ II، اس پر بہت سال پہلے ہی ایک پلان تیار کر لیا گیا تھا۔ یہ پلان کیا ہے اور اب برطانیہ میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور کچھ ایسے قانون جو کہ ملکہ برطانیہ پر لاگو نہیں ہوتے تھے، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سب کچھ بتائیں گے۔ دوستو، برطانیہ کی کوئین ایلزابتھ، دوستو یہ صرف برطانیہ کی ہی نہیں بلکہ 14 اور ممالکوں کی ملکہ بھی ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ سن کر بھی حیرانی ہوگی کہ انہیں 1952 تک پاکستان کی بھی ملکہ مانا جاتا تھا۔ دوستو، برطانیہ کی ملکہ 1926 میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے 1952 میں اپنے سر پر ملکہ کا تاج رکھا۔ یہ 70 سال تک برطانیہ کی مہارانی رہی۔ یہ دنیا کی تاریخ میں سب سے لمبی حکمرانی کرنے والی ملکہ تھی۔ دوستو، ان کا شمار دنیا کے سب سے طاقتور ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ یہ اتنی طاقتور تھی کہ دنیا کے بہت سے قانون ان پر لاگو نہیں ہوتے تھے۔ جو قانون ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، عام بندہ اس قانون کو توڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ملکہ برطانیہ کو ان قوانین پر کھلی آزادی تھی۔ دوستو، نمبر 1 پر ہے پاسپورٹ۔ پاسپورٹ کے بغیر ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ کتنا بھی طاقتور انسان کیوں نہ ہو، اسے دوسرے ملک جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت لازمی ہوتی ہے، لیکن ملکہ برطانیہ پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ ملکہ برطانیہ کسی بھی ملک جا سکتی ہیں بغیر پاسپورٹ کے۔ دوستو، دوسرے نمبر پر ٹیکس ہے، جو کہ آج کے دور میں ہر چھوٹا بڑا بندہ دے رہا ہے، لیکن ملکہ برطانیہ پر کوئی بھی ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود یہ 1992 سے اپنا ٹیکس دے رہی ہیں۔ دوستو، نمبر 3 پر ہے لائسنس۔ دوستو، گاڑی چلانے کے لیے لائسنس بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس لائسنس نہ ہو تو آپ کو چالان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن دوستو ملکہ برطانیہ کو لائسنس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ گاڑی چلائیں یا کوئی بھی چیز، ان کا کوئی بھی چالان نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی جرمانہ ہوگا۔ دوستو، نمبر 4 پر ہے نو سپیڈ لمٹ۔ دوستو، جہاں پر عام بندہ گاڑی تیز چلائے تو اسے جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اسے جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے، لیکن ملکہ برطانیہ پر سپیڈ کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ملکہ برطانیہ کی گاڑی جتنی مرضی سپیڈ پر ہو، کوئی انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ قانون اس لیے بنایا گیا ہے کہ اگر ملکہ برطانیہ کی جان کو کوئی خطرہ ہو تو ان کی سیکورٹی انہیں جلد سے جلد کسی محفوظ مقام پر لے جائے۔ دوستو، نمبر 5 پر ایسا قانون ہے کہ اگر ملکہ برطانیہ پر جو قانون لاگو نہیں ہوتے، ان قانون کے علاوہ اگر کوئی قانون توڑ دے، کوئی بھی شخص ملکہ برطانیہ کو عدالت میں نہیں بلا سکتا۔ برطانیہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو کسی نے خراب برگر بھی دے دیا تو آپ اس پر کیس کر سکتے ہیں اور عدالت میں بلا سکتے ہیں، لیکن ملکہ برطانیہ پر کسی قسم کا کیس نہیں ہو سکتا۔ دوستو، نمبر 6 پر ہے سوان پرندہ۔ دوستو، جیسے ہر ملک کا ایک قومی پرندہ ہوتا ہے، اسی طرح برطانیہ کا بھی قومی پرندہ سوان ہے۔ اگر برطانیہ میں کوئی شخص سوان پرندے کو پکڑتے ہوئے یا کھاتے ہوئے پکڑا گیا تو اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے، کیونکہ یہ سب پرندے ملکہ برطانیہ کی ملکیت میں آتے ہیں۔ برطانیہ کے قانون کے مطابق برطانیہ کی ملکہ ہی اس پرندے کو کھا سکتی ہے۔ نمبر 7 پر آتا ہے اعلان جنگ۔ اگر ملکہ برطانیہ جنگ شروع کرنے کا حکم دے تو فوج کو فوری ہی اس حکم پر عمل کرنا پڑے گا اور جنگ شروع کرنی پڑے گی۔ ملکہ برطانیہ کو اتنی پاور حاصل ہے کہ اگر برطانیہ کی پارلیمنٹ کو کسی ملک سے جنگ کرنی ہو تو انہیں پہلے ملکہ سے اجازت لینی پڑے گی۔ ملکہ برطانیہ کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ اگر کسی ملک سے امن کا معاہدہ کیا ہو تو اسے یہ توڑ بھی سکتی ہے۔ دوستو، یہ تھے وہ قانون جو کہ ملکہ برطانیہ پر لاگو نہیں ہوتے تھے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملکہ برطانیہ کے گزرنے کے بعد اب کیا ہوگا۔ دوستو، ملکہ برطانیہ کے مرنے کے بعد فوری طور پر ایک آپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ ملکہ کی موت اسکاٹ لینڈ میں ہوئی ہے، جس وجہ سے اس آپریشن کا نام آپریشن یونیکارن ہے، جس میں جو بھی رسومات ہوں گے وہ پہلے سے طے کیے گئے تھے۔ اس رسومات میں سب سے پہلا کام ملکہ کی لاش کو لندن شفٹ کیا گیا۔ دوسرا کام یہ کہ اب ملکہ برطانیہ نہیں رہی، اس لیے ان کے بیٹے پرنس چارلز کو سب سے پہلے تاج پہنایا جائے گا۔ اب یہ برطانیہ کے بادشاہ بن چکے ہیں۔ ویسے تو بکنگم سے تو محل میں بہت نوکر ہوتے ہیں، مگر ملکہ برطانیہ کے مرنے کے بعد انہیں چھٹی پر بھیج دیا جائے گا۔ چرچ میں 2 دنوں تک بیل بجائے جائیں گے۔ کنگ چارلز نے اس گدی کا پوری زندگی انتظار کیا ہے۔ یہ بات انہوں نے 2012 کے ایک انٹرویو میں کہی تھی۔ اس کی عمر ابھی 72 سال ہے۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ان کے بیٹے پرنس ولیم کو برطانیہ کا کنگ بنا دیا جائے گا۔ ملکہ برطانیہ کو ویسٹ منسٹر ہال میں رکھا جائے گا تاکہ لوگ آ کر انہیں عزت دے سکیں۔
ملک برطانیہ کا 10 دنوں تک سوگ منایا جائے گا اور صبح 9 بجے بگ بیل کو ایک بار بجایا جائے گا۔ اس کے بعد بیل کے ہیمر پر لیدر کا کور چڑھا دیا جائے گا جس وجہ سے بیل کی آواز دھیمی رہے۔ اس دن دنیا بھر کے لیڈر افسوس کرنے وہاں آئیں گے۔ اس کے بعد ملکہ برطانیہ کو کنگ جارج 6 میموریل چیپٹر میں دفنایا جائے گا۔ اس دن لندن سٹاک ایکسچینج بھی بند ہوگی جس کی وجہ سے پورے برطانیہ کو ٹھیک ٹھاک نقصان ہوگا۔ اس کے بعد برطانیہ کی کرنسی پر ملکہ برطانیہ کی تصویر کو ختم کیا جائے گا اور جس چھوٹی بڑی چیز پر ملکہ برطانیہ کا نام ہوگا اسے ختم کر کے ان کے بیٹے کنگ چارلز کا نام دیا جائے گا۔ برٹش پاسپورٹ جس پر ملکہ برطانیہ کا تاج لگا ہوا ہے اس کو بھی چینج کر اس کے بیٹے کا تاج لگایا جائے گا۔ ان کاموں کے لیے زیادہ وقت نہیں لگایا جائے گا کیونکہ یہ کام پہلے سے طے کیے ہوئے تھے۔ دوستو ملکہ برطانیہ 8 ستمبر 2022 کو مر گئی۔ دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہوگا، اسی لیے دوستو نہ حکمرانی، نہ فوج اور نہ پیسہ دولت کسی کے کام آئے گا تو صرف اس کے اعمال۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔